انصار کا اندازہ صحیح نکلا۔ قریش بہت جلدی ساری بات جان گئے اور رات میں جو کچھ ہوا تھا سب خبر پا گئے۔ اب جیسے ان کے ہوش اڑ گئے، غصے سے وہ بکھلا گئے اور فوراً انصار کا پیچھا کیا کہ وہ ہاتھ سے جانے نہ پائے، لیکن ناکامی ہوئی اور انصار کسی طرح ہاتھ نہ آئے۔ البتہ ایک انصاری گر گئے، یہ عبادہ کے بیٹے سعد تھے۔ اب کیا تھا، ظالموں نے خوب دل کی بڑاس نکالی، ان کی مشقیں باندھ دی اور مارتے پیٹتے بالوں کے بل گھسیٹتے مکہ لائے اور وہاں پہنچ کر انہیں مسلسل ستاتے رہے۔ مکہ ہی میں 2 آدمی تھے، جبیر اور حارث۔ یہ دونوں سوداگر تھے، اس لیے شام بھی جایا کرتے تھے۔ راستے میں مدینہ سے گزرتے تو سعد ہی ان کو پناہ دیتے اور ان کا مال تجارت لٹنے سے بچاتے۔ اس احسان کے بدلے میں دونوں نے سعد کو پناہ دے دی۔ اس طرح کہیں جا کر ان بیچارے کی جان چھوٹی۔ قریش نے جلسے پر جلسے کیے، وہ گھنٹوں سر جوڑ کر بیٹھے رہے اور باہم مشورہ کرتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا کیا جائے، کس طرح اسے ناکام کیا جائے۔ اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھا، لیکن ہم عاجز آ گئے، الٹا ہم کو نقصان ہی پہنچا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو اوس و خزرج بھی اس کے ساتھ ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر غالب آ جائے گا؟ اس کا دین مدینہ میں تو پھیل گیا، کیا اور قبیلوں میں بھی پھیل جائے گا؟ اور کیا اس طرح وہ ہم کو فنا کر دے گا، ہمارے محبوب شہر کو ویران کر دے گا اور ہمارے سارے بتوں کو مسمار کر دے گا، جبکہ ہم اسی کے لیے برسوں لڑتے رہے، جان لڑا کر برسوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ قریش کے جلسے ہوتے رہے، نشست و برخاست ہوتی رہی، لیکن بے فائدہ۔ یہ مسئلہ ان کو ستا رہا تھا، لیکن حل نامعلوم تھا۔ اور مدینہ کے مسلمان، ان کا کیا حال تھا؟ اب ان کا عالم ہی اور تھا۔ مکہ کے بیعت ان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ اب سینوں میں سکون و اطمینان کی ٹھنڈک تھی اور دلوں میں یقین کی کیفیت تھی۔ اب ان کی روحانیت بڑھ رہی تھی اور عزم میں پختگی آ رہی تھی۔ اب وہ اسلام کے پرجوش مجاہد تھے، جہاں ہوتے اسلام کے نعرے لگاتے اور جس سے ملتے اسی کے گن گاتے۔ پھر ان کی دینی غیرت کو اور جوش آیا اور اخلاص و یقین میں اور برکت ہوئی، یہاں تک کہ گھر گھرانے کے جو لوگ اب تک شرک پر تھے، ان کے بتوں پر انہوں نے دست درازی شروع کر دی۔ موقع پا کر ان کو وہ توڑ پھوڑ دیتے، یا رات میں لوگ سو جاتے تو انہیں غرادت میں ڈال آتے، پھر صبح ہوتی اور مشرک مورتیوں کی یہ گت دیکھتے تو تلملا کر رہ جاتے اور ان کو دھو دہا کر پھر وہی رکھ دیتے۔ مسلمان موقع پا کر پھر وہی کرتے۔ یہی تماشا ہوتا رہتا، یہاں تک کہ مشرکوں کو ہوش آ جاتا اور وہ سوچتے، جن کو ہم نے دیوتا بنایا ہے وہ کتنے بے بس اور حقیر ہیں، اپنے نفع و نقصان پر بھی تو قادر نہیں۔ چنانچہ کچھ عقلوں پر سے پردے ہٹ جاتے اور وہ توبہ کر کے دین اسلام میں آ جاتے۔ اس طرح مدینہ کی فضا بالکل تیار ہو گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائے تو سر آنکھوں پہ بٹھائے جائے، پاک ساتھی جائے تو ہاتھوں ہاتھ لیے جائے، اور پھر وہاں ایک نئے دور کا آغاز ہو سکے۔ لہٰذا اب خدا کا حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ فرمایا، تم لوگ ہوشیاری کے ساتھ مدینہ چلے جاؤ اور ایک ایک دو دو کر کے جاؤ، قافلوں کی شکل میں نہ نکلو کہ خواہ قریش کی نظریں اٹھے اور وہ تمہارے ارادوں کو بانپ لے۔ اس طرح بہت سے مسلمان کوچ کر گئے اور قریش بالکل بے خبر رہے، لیکن یہ بات چھپنے والی کب تھی؟ آخرکار وہ بھی جان گئے اور ساری صورتحال بانپ گئے۔ اس سے ان کا غصہ اور بڑھا اور سینہ جوشی انتقام سے کھولنے لگا۔ چنانچہ اب وہ ہاتھ دھو کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے اور دن رات گھات میں رہنے لگے کہ کوئی مکہ سے باہر نہ جا سکے اور ہجرت کی ساری اسکیم فیل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، تب بھی یہی حالات تھے۔ ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، ایک ربیعہ کے بیٹے عیاش تھے اور دوسرے عاص کے بیٹے ہشام۔ تینوں نے طے کیا کہ جس کو جب موقع ملے مکہ سے نکل جائے، پھر ایک جگہ سب اکٹھے ہو جائے۔
اور اگر کوئی نہ آئے تو سمجھ لے کہ وہ قریش کی گات میں آ گیا۔ پھر بقیہ دونوں سفر کو آگے بڑھائے۔ متعینہ جگہ پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، لیکن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آئے۔ اس طرح دونوں سمجھ گئے کہ ہشام مشرکوں کے پنجے میں آ گئے، اور پھر دونوں مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر ہشام کی جان پر بن گئی۔ مشرکوں نے خوب دل کا بخار نکالا، اتنا ستایا کہ دین پر قائم رہنا ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ قریش کا یہی انداز رہا، دن رات کا یہی برتاؤ رہا۔ بدقسمتی سے جو بھی ان کے ہاتھ لگ گیا، بے دردی سے اسے پیس کر رکھ دیا گیا۔ بالآخر تڑپ تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا۔ اسی طرح کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں اور کتنے ہی بچے یتیم، لیکن اس پر بھی ان کو اطمینان نہ تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت فکر مند تھے، خود سوچتے اور جس سے ملتے یہی سوال کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو تو مدینہ بھیج دیا، لیکن کیا وہ خود بھی وہی جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود یہی رہے اور ساتھی مدینہ میں؟ حبشہ کی ہجرت میں تو یہی ہوا تھا۔ قریش کے ذہن و دماغ پر یہ سوالات چھائے ہوئے تھے، اور وہ بڑی بے تابی سے باہم چیمے گوئیاں کر رہے تھے، لیکن ہوگا کیا؟ اس سے بالکل بے خبر تھے۔ تو کیا قریش باہم چیمے گوئیاں ہی کر کے رہ گئے؟ نہیں، ایسا نہ تھا۔ وہ برابر فکر مند رہے اور مسلسل سوچتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون سی انوکھی چال چلی جائے اور کون سی تیر بہدف تدبیر کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھیوں کی طرح وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے، کہ پھر تو بڑی آفت ہوگی، سارا مدینہ تو اس کا جان نثار ہے، مکہ کے سب مسلمان بھی وہی ہے، ان سب کو لے کر وہ ہم پر چڑھائی کر دے گا۔ مسلمانوں پر قریش کی بڑی سخت نگرانی تھی، ہر آن سخت پہرا تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ خالی ہو گیا اور سارے مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ چلے گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی چلے گئے، اور اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، اور مکہ میں صرف وہ مسلمان رہ گئے جو بدقسمتی سے در لیے گئے تھے اور تڑپ تڑپ کر مظلومی کے دن کاٹ رہے تھے۔ آخر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہجرت کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی نہ کرو، شاید خدا کسی ساتھی کا انتظام کر دے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت قریب ہے، بس اب حکم الہی کا انتظار ہے۔ چنانچہ خوشی خوشی وہ گھر آئے اور سفر کی تیاریوں میں لگ گئے۔